انسان کے اگر حوصلے بلند ہوں اور وہ فوکسڈ بھی ہو تو کوئی ایسی وجہ نہیں کہ وہ کامیاب نہ ہو سکے، پھر چاہے غربت اس کے آڑے آئے یا پھر عورت ہونا۔ السلام علیکم، ایجوکیشن اینڈ MB چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں، اور میں ہوں منیرہ بانو۔ اور آج سے میں ایک سیریز کا آغاز کرنے جا رہی ہوں جس میں انشاءاللہ ہر ہفتے ہم کسی نہ کسی فیمس پرسنالٹی پر بات کریں گے اور ان کی زندگی کے نامساعد حالات اور اچھی ان کی جو کنٹریبیوشن ہے اپنی فیملی کے لیے اور ایون پوری دنیا کے لیے، ہم ایسے لوگوں کے بارے میں ہر ہفتے انشاءاللہ ایک ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئے گی۔ یوں تو دنیا کی تاریخ ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے جنہوں نے نامساعد حالات کے باوجود بھی دنیا میں اپنا لوہا منوایا، اپنا نام پیدا کیا، اپنی شہرت حاصل کی، اور دنیا کو ان کی شہرت سے زیادہ ان کے کام سے فائدہ ہو رہا۔ جی ہاں، ایسی بہت سی شخصیات ہیں، لیکن آج چونکہ جولائی کا منتھ سٹارٹ ہو گیا ہے تو جولائی کے منتھ سے ریلیٹڈ آج کی جو فیمس پرسنالٹی ہے وہ میری کیوری ہے۔ میری کیوری کو کون نہیں جانتا؟ دنیا سائنس کی عظیم ترین شخصیت میری کیوری، یہ ایک فزسٹ اور ایک کیمسٹ تھی۔ یہ 7 نومبر 1967 کو پولینڈ کے ایک شہر وارسو میں پیدا ہوئی۔ وہ ایک تعلیم یافتہ گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ ان کے فادر میتھس اور فزکس پڑھاتے تھے، جبکہ ان کی والدہ لڑکیوں کا اسکول چلاتی تھی۔ میری شروع ہی سے بہت ذہین اور فتین لڑکی تھی۔ 15 سال کی عمر میں اعزازی نمبروں سے انہوں نے گرلز اسکول کو پاس کیا، اور اب میری کی تلاش یہ تھی کہ وہ یونیورسٹی لیول کی ایجوکیشن حاصل کریں۔ چونکہ اس ٹائم پر یورپ خواتین کے حقوق کے بارے میں بہت پیچھے تھا، اور خواتین کی ہائر اسٹڈیز کے بارے میں بھی یورپ میں پابندیاں تھیں، مطلب کوئی بھی خاتون کسی یونیورسٹی میں جا کر تعلیم حاصل نہیں کر سکتی تھی سوائے گنے چنے ممالک کے۔ موری پولینڈ کے شہر وارسو میں پیدا ہوئی، اور یونیورسٹی آف وارسو خواتین کو ایڈمیشن دینے کے لیے تیار نہیں تھی۔ موری اور ان کی بڑی بہن برونسلاوا نے ایک پلان بنایا۔ برونسلاوا بھی انہی کی طرح تعلیم کا بڑا شوق رکھتی تھی، اور انہیں بھی ڈاکٹر بننا تھا۔ موری اور برونسلاوا نے ایک پلان ترتیب دیا، اور اس پلان کے مطابق پہلی باری بڑی بہن برونسلاوا کی تھی کہ وہ فرانس جا کر اپنی تعلیم مکمل کرے گی، اور ڈاکٹر جب بن جائے گی تب موری دوبارہ سے فرانس جائیں گی، اور اس کے بعد وہ وہاں پر اپنی اسٹڈیز جاری رکھیں گی۔ لیکن جب تک برونسلاوا فرانس میں ایجوکیشن حاصل کر رہی ہوں گی، اس وقت تک موری کو پولینڈ میں رہتے ہوئے کام کرنا پڑے گا، اور وہ کام کر کے برونسلاوا کی تعلیم کے اخراجات پورے کریں گی۔ پلان بہت کامیابی سے چل رہا تھا۔ برونسلاوا کی تعلیم مکمل ہو گئی، اور اس کے بعد اب باری آئی کہ میری کیوری فرانس جائیں اور اپنی ایجوکیشن کو جاری رکھیں۔ فرانس جانے سے قبل میری کیوری نے اپنے آپ کو کام اور تعلیم کے لیے بالکل ڈیڈیکیٹ کر دیا تھا۔ دن بھر وہ کام کرتی اور شام میں وہ اپنے مضمون سے ریلیٹڈ بکس کو پڑھتی۔ 1891 میں موری 24 سال کی عمر میں فرانس منتقل ہوتی ہیں، اور وہاں جانے سے قبل موری نے دن رات اپنی ان آفیشیل اسٹڈیز کی ہوتی ہیں۔ لیکن موری جیسے ہی فرانس پہنچتی ہیں ان کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پہلی سب سے بڑی مشکل ان کے لیے یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے جو ان آفیشیلی دن رات لگا کر تعلیم حاصل کی تھی وہ یونیورسٹی میں ان کے لیے کچھ خاص معاون ثابت نہیں ہو پا رہی۔ موری کے لیے دوسری بڑی مشکل کہ ان کی بہن برونسلاوا کا گھر یونیورسٹی سے بہت زیادہ دور تھا۔ اس وجہ سے موری کو ایک چھوٹا سا روم یونیورسٹی کے قریب کرائے پر لینا پڑا۔ تیسری بڑی مشکل موری کے لیے یہ تھی کہ جتنے بھی کورسز فرانس میں پڑھائے جاتے وہ فرینچ لینگویج میں پڑھائے جاتے تھے، جو کہ موری کے لیے شروعات میں سمجھنا اور پڑھنا بہت زیادہ مشکل ہو پا رہا تھا۔ بہرحال ان تمام مشکلات کے باوجود بھی موری نے دن رات محنت جاری رکھی۔ صبح کے وقت وہ یونیورسٹی جاتی ہیں اور اپنی تعلیم جاری رکھتی، اور شام کے وقت وہ ایز اے ٹیوٹر کام کر کے اپنا گزر بسر کرتی۔ موری کی غربت کا حال یہ تھا کہ موری کو بریڈ، بٹر اور ٹی کے علاوہ کوئی اور کھانا نصیب نہ ہوتا۔
اور بعض اوقات تو وہ یہ کھانا بھی بھول جاتی کیونکہ وہ اپنی پڑھائی میں اس قدر مشغول رہتی۔ موری کے دماغ میں صرف اور صرف ایک ہی بات تھی، اور وہ مکمل طور پر اس بات کی طرف بالکل فوکس تھی کہ انہوں نے ایک سائنٹسٹ بننا ہے۔ یہ تمام مشکلات بھی موری کو اپنے مقاصد سے دور نہ رکھ پائیں۔ 1893 میں موری نے ماسٹرز ان فزکس کی ڈگری حاصل کی، اور اگلے ہی سال 1894 میں انہوں نے ماسٹرز ان فزکس کی ڈگری، ماسٹر ان کیمسٹری کی ڈگری حاصل کی۔ موری کی عمر اس وقت 27 سال تھی، اور اس وقت اپنی ماسٹرز کی ڈگری مکمل کرنے کے بعد انہیں کسی ایسی جگہ کی تلاش تھی جہاں وہ اپنی ریسرچ کا کام کر سکیں۔ ریسرچ ورک کے لیے جگہ تلاش کرنے میں ان کی ملاقات اس ٹائم کے سائنٹسٹ سے ہوئی جن کا نام تھا پیئر کیوری۔ وہ اپنے زمانے کے بڑے مانے ہوئے سائنسدان تھے۔ انہوں نے اپنے آفس میں ایک چھوٹی سی جگہ موری کو پیش کی، اور یوں موری نے اپنی ریسرچ کا آغاز کیا۔ کام کے دوران اور اپنی ریسرچ کے دوران یہ دونوں ایک دوسرے کے بہت زیادہ کلوز ہوئے، اور پیئر نے ان کو پروپوز کر دیا۔ موری نے وہ ڈکلائن کر دیا، اور اس کے بعد موری دوبارہ پولینڈ چلی گئی، اور موری کا یہ خیال تھا کہ وہ پولینڈ میں جا کر، یعنی کہ اپنے ملک میں جا کر اپنی خدمات انجام دیں گی اور اپنے ملک کے لوگوں کو فائدہ دیں گی۔ لیکن پولینڈ کی یونیورسٹی، یعنی کہ یونیورسٹی آف وارسو نے موری کو صرف اور صرف اس بات پر ریجیکٹ کر دیا کہ وہ ایک خاتون ہیں۔ یہ تھا اس وقت کا تاریخ یورپ جو عورتوں کے حقوق کو غصب کرتا تھا، اور عورتوں کو حقوق دینے والا صرف اور صرف ایک مذہب اسلام ہے۔ جب موری کو یہ پتہ چلا کہ یونیورسٹی آف وارسو نے اس کی اپلیکیشن کو ڈکلائن کیا ہے، تو پھر اس کا دوبارہ سے رابطہ پیئر سے ہوا۔ پیئر نے آخرکار موری کو اس بات پر کنونس کر لیا کہ وہ فرانس آ کر اپنا ریسرچ ورک دوبارہ شروع کرے۔ موری فرانس گئی، اور وہاں پر ان کی شادی پیئر سے ہوئی، جن سے ان کی 2 بیٹیاں ہیں۔ موری نے اس وقت فیصلہ کیا کہ وہ اپنی سائنسی تعلیم جاری رکھیں گی، اور انہوں نے پی ایچ ڈی کا فیصلہ کیا، حالانکہ اس دور میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری کسی بھی خاتون کے پاس نہ تھی، خاص طور پر سائنسی میدان میں۔ موری نے یورینیم پر کام کرنے کا فیصلہ کیا۔ موجودہ دریافت کے مطابق ایکس ریز جلد اور مسلز سے گزر سکتی ہیں، جبکہ یورینیم ایسی ریز پیدا کر سکتا ہے جو تانبے سے بھی گزر سکتی ہیں۔ میری نے ان تمام مٹیریلز کو ریڈیو ایکٹیو کا نام دیا جن سے ریز گزر سکتی ہیں۔ پیئر موری کی ریسرچ سے بڑا متاثر ہوا، اور اس نے اپنی ریسرچ چھوڑ کر موری کے ساتھ ریسرچ ورک کرنا شروع کر دیا۔ دونوں نے مشترکہ طور پر ریسرچ کر کے 2 ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹس دریافت کیے، پولونیم جو کہ موری کے آبائی وطن پولینڈ کے نام پر رکھا گیا، اور ریڈیم۔ 1903 میں موری یورپ کی پہلی خاتون سائنٹسٹ بن گئی جنہوں نے فزکس میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ اسی سال موری اور پیئر نے مشترکہ طور پر نوبیل پرائز حاصل کیا۔ ان کی ریڈیشن کی اسٹڈیز نے ایٹم کی ساخت کو سمجھنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس کے بعد پیئر یونیورسٹی آف پیرس میں ایک استاد اور ڈپارٹمنٹ آف فزکس کے ہیڈ مقرر ہوئے۔ بدقسمتی سے 1906 میں پیئر ایک ٹریفک حادثے میں ہلاک ہو گئے۔ یونیورسٹی نے پیئر کی پوزیشن موری کو دینے کی آفر کی، اور اس طرح موری یونیورسٹی کی پہلی خاتون پروفیسر مقرر ہوئی۔ 1911 میں موری نے دوسرا نوبیل پرائز حاصل کیا، مگر اس بار کیمسٹری کی باری تھی۔ موری نے ایک سائنسدان کی حیثیت سے بہت زیادہ شہرت حاصل کر لی۔ اسی دوران یونیورسٹی آف وارسو نے انہیں آفر دی، انہوں نے ریجیکٹ کر دی کیونکہ اب موری کی ترجیحات تبدیل ہو چکی تھیں۔ موری اپنے مرحوم شوہر پیئر کے نام پر ایک ریسرچ لیب بنانا چاہتی تھی۔ اسی دوران ورلڈ وار سی چھڑ گئی۔ انہوں نے ورلڈ وار فرسٹ میں اپنی ریسرچ جاری رکھی، اور انہوں نے ایک موبائل ایکس رے یونٹ بنایا جس کا مقصد میدان جنگ میں زخمی فوجیوں کی بروقت امداد کرنا تھا، تاکہ سرجنز کو ایکس ریز کرنے میں اور بلٹس کو فائنڈ آؤٹ کرنے میں آسانی پیدا ہو۔ اندازاً موری کے اس موبائل یونٹ کی وجہ سے 1 ملین سے زیادہ سپاہیوں کو میدان جنگ میں ٹریٹ کیا گیا۔ یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ اسی دوران موری بہت زیادہ بیمار ہو گئیں کیونکہ وہ بنا کسی خاص سیفٹی میجرز کے ریڈیو ایکٹیو مٹیریل کے ساتھ کام کرتی رہی تھی،
جنہوں نے ان کی باڈی کو بہت برے طریقے سے ڈیمیج کر دیا تھا۔ موری نے بہت سی سائنسی ایجادات میں جدت پیش کی۔ نوبل پرائز حاصل کرنے والی وہ پہلی خاتون تھیں اور 2 نوبل پرائز حاصل کرنے والی شخصیت اور تاریخ میں واحد ایسی شخصیت جنہوں نے 2 مختلف سائنسی مضامین میں نوبل پرائز حاصل کیے۔ موری اور پیر کے نام پر کافی چیزوں کے نام رکھے گئے جن میں ریڈیو ایکٹیویٹی کو میجر کرنے والا یونٹ کیوری کہلاتا ہے۔ 3 اور ریڈیو ایکٹیو مٹیریل اور ایک ایلیمنٹ کا نام ان کے نام پر رکھا گیا۔ موری کی ریسرچ لیب آج بھی دنیا کی لیڈنگ میڈیکل ریسرچ سینٹر کا درجہ رکھتی ہے۔